تو قبر میں بھی آرام ہوگا اور حشر میں بھی راحت ملے گی۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جو حضور کو غیب داں جانتا ہوگا، حضور کو جانتا ہوگا کہ اللہ کی عطا سے آقا سب کچھ جانتے ہیں، آقا کو علم غیب ہے، ہمارے نبی علم غیب کی خبر اللہ کے بتانے سے رکھتے ہیں، وہ تو وہاں کامیاب ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں کہتا تھا کہ حضور ہمارے طرح تھے، بڑے بھائی تھے، معاذ اللہ، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ارے بخاری کی حدیث ہے کہ حضور مدینہ میں رہ کر جو جنگ موتا ہو رہی تھی وہاں کی خبر دے رہے ہیں۔ آج آپ مائک پہ ڈالیں، مدینہ سے موتا کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آخر میں میرا منہ بولتا بیٹا حضرت زید بھی جھنڈا اٹھائے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور صحابہ کی مجلس میں موتا کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ صحابی جو حضور کے تربیت اور فیض یافتہ تھے، انہوں نے نہ کہا کہ حضور آپ اتنی دور کی خبر کیسے دے رہے ہیں، اور آج کا یہ انسان جہاں دیوبند ہے وہاں جا کر چند کتابیں پڑھ کر کہتا ہے کہ آقا کو خبر ہی نہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، ذہن حاصل رکھیے گا، بڑا اچھا سوال ہے۔ حضور صاحب ملت مصنف کتب کثیرہ سے میں پوچھا حضور ہم کیسے جانے کہ مرنے کے بعد آقا قبر میں آتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت نے کہا مر کے دیکھو معلوم چلے گا کہ آتے ہیں۔ احمد صابر قادری مبارکہ ہے، یہ کسی سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف کی نہیں ہے، یہ قرآن کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے جسے بخاری شریف کہتے ہیں، اس کی عبارت ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہاں ہاذا استعمال ہوا ہے، علماء کرام یہاں موجود ہے۔ ہاذا استعمال وہی ہوتا ہے جب وہ شخص موجود ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو جو آقا پہ درود و سلام بھیجتا تھا، جو آقا کو حاضر و ناظر جانتا تھا، یہ سوال سن کر وہ کہہ دے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنیے جب یہ سوال ہوتا ہے تو آقا روایت میں ہے، کتابوں میں آیا کہ خود حضور با نفس نفیس موجود ہوتے ہیں۔ اگر نہیں تو دوسری معتبر روایت کو لیا جائے تو مفسرین نے فرمایا کہ کوئی داؤد نگر میں مرتا ہے تو داؤد نگر سے لے کر روضہ رسول تک کے سارے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہاں سے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مفسرین بڑے بڑے مجددین جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے، اگر آپ اعلیٰ حضرت کو نہ بھی مانتے ہو، ان سے پہلے درجنوں مجدد گزرے، کہیں کہ اگر آقا کو با نفس نفیس قبر میں جلوہ گر نہ مانتے ہو تو یہ مفسرین کا اجماع ہے، قرآن و حدیث میں ہے، جو کہیں بھی مرتا ہو اس کے قبر سے لے کر آقا کے روضے تک کہ جتنے حجابات ہیں، جتنے پردے ہیں، تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور مرنے والے کو اسی قبر سے مدینہ کے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے یہی تو ہے جن پر ہم درود پڑھتے تھے، یہی تو ہے جن پر ہم سلام کرتے تھے، یہی تو ہے جن کی شریعت پر ہم عمل کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
غیب سے